جگہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ نے باپ اور بیٹے دونوں کو نبوت سے نوازا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسا بادشاہ بنایا کہ آج تک ساری دنیا میں ایسی بادشاہت اور کسی کے پاس نہیں، کیونکہ خود سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے شایان شان نہ ہو۔ پھر اللہ نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں دے دیا۔ سلیمان علیہ السلام جہاں چاہتے ہوا انہیں نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ مہینوں کا سفر سلیمان علیہ السلام منٹوں میں طے کر لیا کرتے تھے، اور اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جنوں پر کنٹرول دے دیا۔ جن سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند عمارتیں تعمیر کرتے تھے، دریا میں غوطہ لگا کر ان سے ہیرے، جواہرات اور موتی وغیرہ نکالتے تھے۔ جو عام کام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے، سلیمان علیہ السلام جنوں سے وہ کام لیا کرتے تھے۔ جو جن آپ کا کہنا نہیں مانتے تھے اور شرارتیں کر کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتے تھے، آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کی خاص صفتوں میں سے ایک صفت یہ تھی کہ وہ جانور اور پرندوں کی بولی کو سمجھ سکتے تھے۔ سورہ نمل میں اس کا ذکر آیا ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات، انسان اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے۔ جب وہ چیٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیٹی نے کہا، ہٹو، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ اللہ نے ایک چھوٹی سی چیٹی کی یہ بات سلیمان علیہ السلام کو سنوا دی۔ اس بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے، کہنے لگے، اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جس سے تو خوش رہے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ ایک بار دو عورتیں اپنا مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس لائیں۔ دونوں کو اللہ نے ایک ایک اولاد دی تھی۔ ایک بھیڑیے نے حملہ کر کے بڑی عمر والی کا بچہ کھا لیا۔ عورت چالاک تھی، اس نے چھوٹی عمر والی کا بچہ چھین لیا، کہنے لگی یہ میرا بچہ ہے۔ داؤد علیہ السلام نے دیکھا بچہ بڑی عورت کے پاس ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اجازت چاہتے ہوئے کہا، کیا میں اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ داؤد علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے عورت سے کہا، بچہ مجھے دے دو۔ بچہ ہاتھ میں لے کر انہوں نے تلوار نکالی اور دونوں عورتوں سے فرمایا، میں اس کے 2 ٹکڑے کر کے تم دونوں میں برابر برابر تقسیم کرنے لگا ہوں۔ یہ سن کر بڑی عورت بولی، ٹھیک ہے، جبکہ چھوٹی عورت ممتا کی وجہ سے چلا اٹھی، کہنے لگی، آپ اس بچے کو زندہ رہنے دیں اور اسی کو دے دیں۔ یہ سنتے ہی سلیمان علیہ السلام بول اٹھے، تو ہی اس کی ماں ہے، جسے اپنے بچے کے ٹکڑے دیکھنا برداشت نہ ہو سکا۔ پھر بچہ اس کی اصل ماں کو دے دیا گیا۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام سارے پرندوں کی خبر لے رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہدہد وہاں نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا، کیا بات ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا اگر وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان نہ کرے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہدہد وہاں آ گیا اور بولا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ میں سبا کی طرف گیا، میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ ہدہد ایک ایسا پرندہ تھا جو سوکھی زمین میں پانی والے حصوں کا پتہ لگا لیا کرتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی ہدہد بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں ہے، پھر آپ جنات کے ذریعے وہاں سے پانی نکلواتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے یہ اطلاع سنی تو وہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے ہدہد سے کہا، ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتے ہیں، میرے اس خط کو لے کر جاؤ اور انہیں دے دو، پھر ان کے پاس سے آنا اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے ایک خط لکھ کر اسے دے دیا۔ ہدہد وہ خط لے کر خط ان کے سامنے گرا کر خود اڑ کر دیوار پر جا بیٹھا۔ خط دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا، اے سرداروں، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔
اور جو बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू होता है। इसमें ये लिखा है कि तुम सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। मलिका बिल्कीस ने कहा, ए मेरे सरदारों, तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो, मैं किसी चीज का फैसला तुम्हारी राय के बगैर नहीं करती। सबने जवाब दिया, हम ताकत और कुव्वत वाले हैं, सख्त लड़ने वाले हैं, आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए कि आप हमें क्या हुक्म फरमाती हैं। मलिका बिल्कीस ने कहा, बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के इज्जतदार लोगों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें एक हदिया भेजती हूँ, फिर देख लूंगी कि कासिद किस तरह का जवाब लेकर आता है। मलिका बिल्कीस ये अंदाजा करना चाहती थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम किस किस्म के बादशाह हैं और ये कि वो उनके खिलाफ लड़ सकेंगे भी या नहीं। चुनाचे उसने फिलिस्तीन की तरफ बेशुमार तोहफे फरमान किए ताकि लड़ाई की नौबत ना आए। लेकिन जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ये तोहफे पहुँचे तो वो गजबनाक हो गए। जब कासिद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने फरमाया, क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने उससे बहुत बेहतर दे रखा है जो उसने तुम्हें दिया है। बस तुम ही अपने तोहफों से खुश रहो, जाओ उनकी तरफ वापस लौट जाओ। हम उनके मुकाबले वो लश्कर लेकर आएंगे जिनके सामने पड़ने की उनमें ताकत नहीं, और हम उन्हें जलील करके वहाँ से निकाल बाहर करेंगे। कासिद उनका जवाब सुनकर और ये सूरत हाल देखकर दहशत ज़दा हो गया। उसने मलिका बिल्कीस की तरफ जाकर ये सारी हकीकत बयान कर दी। मलिका बिल्कीस ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को पैगाम भिजवाया कि हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। जब ये पैगाम सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो आप अपने दरबारियों की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, ए सरदारों, तुम में से कोई है जो मलिका बिल्कीस के यहाँ पहुँचने से पहले उनका तख्त यहाँ ला दे? एक जिन ने कहा, आप अपनी मजलिस से उठें, इससे पहले ही मैं उनका तख्त आपके पास ला देता हूँ। एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था वो बोला, आप पलक झपकाएं, इससे पहले मैं उनका तख्त आपके पास पहुंचा सकता हूं। और उसने फौरन मलिका बिल्कीस का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने लाकर रख दिया। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को अपने सामने पाया तो उन्होंने फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ। जो शुक्रगुजारी करे वो अपने ही नफा के लिए शुक्रगुजार है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह है और करम करने वाला है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त में तब्दीली का हुक्म दिया। उस तख्त में से हीरे जवाहरात निकाल दिए गए और दूसरी जगह पर लगा दिए गए ताकि उसकी सूरत बदल जाए। फिर जब मलिका बिल्कीस वहाँ आ गई तो उनसे पूछा गया, क्या आपका तख्त भी ऐसा ही है? मलिका बिल्कीस ने ना तो हाँ कहा, क्योंकि वो तो अपना तख्त पीछे सबा के इलाके में छोड़ आई थी, और ना ही उन्होंने ना कहा क्योंकि ये उन्हीं का तख्त महसूस हो रहा था। अलबत्ता इसमें कुछ तब्दीली महसूस जरूर हुई थी। काफी सोचकर उन्होंने जवाब दिया, ये तख्त मेरा ही लगता है। इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम मलिका बिल्कीस को एक महल में ले गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी सल्तनत का एक ऐसा मंजर दिखाना चाहते थे जो किसी इंसान ने पहले ना देखा हो। ये महल मुकम्मल तौर पर शीशे का बना हुआ था। इससे दूसरी तरफ देखा जा सकता था। फर्श भी शीशे का था। शीशे के नीचे पानी छोड़ा गया था। पानी चलता रहता था। आप मलिका बिल्कीस को लेकर उस महल में दाखिल हुए तो वो बहुत हैरान हुई कि इस महल में तो पानी बह रहा है। उन्होंने अपना लिबास कुछ ऊपर कर लिया ताकि वो भीग न जाएं। फिर मलिका बिल्कीस ने अपना पैर पानी पर रखना चाहा तो वो शीशे पर पड़ा। इस बात पर मलिका बिल्कीस को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो धोखा खा गईं। ये शीशे का महल इतना आलीशान था कि इसे जिनों के जरिए बनाया गया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ऐसा महल है जिसमें नीचे भी शीशे जड़े हुए हैं। ये अजीम सल्तनत देखकर वो जान गईं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह ही नहीं हैं बल्कि अल्लाह के नबी भी हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्कीस को ऐसे मौजज़ात इसलिए दिखाए ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि अगर दुनिया की सल्तनत इतनी बेहतरीन हो सकती है तो अल्लाह कैसा बादशाह होगा। अल्लाह के सामने सूरज तो कुछ भी नहीं जिसकी वो इबादत किया करती थी। मलिका बिल्कीस कहने लगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की फरमाबरदार बंदी हूँ। मलिका बिल्कीस के साथ साथ उनकी पूरी कौम ईमान ले आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा कारनामा ये है
کہ سلیمان علیہ السلام نے مسجد الاقصی تعمیر کروائی۔ اس کی پہلی تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کروائی تھی، لیکن جب بخت نصر نے اپنا قبضہ جما لیا تو اس نے مسجد الاقصی توڑ دی تھی۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تو انہوں نے مسجد الاقصی کی تعمیر شروع کروا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا۔ یہود آج تک اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ ہیکل سلیمانی مسجد الاقصی کے بالکل قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد النبوی میں ایک نماز کا ثواب 1,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد الاقصی میں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 دعائیں قبول فرمائیں اور ایک کے بارے میں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ملے گی۔ سلیمان علیہ السلام نے پہلی دعا یہ مانگی کہ اے اللہ، مجھے ایسی حکومت دے جو تیری حکومت کے موافق ہو، یعنی عدل و انصاف کی فراوانی ہو اور کسی پر ظلم نہ ہو۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام نے دوسری دعا یہ مانگی، مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ اور انہوں نے تیسری دعا یہ مانگی، جو شخص بھی گھر سے نکلے اور وہ مسجد الاقصی میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے جس طرح پیدائش کے دن تھا۔ اس تیسری دعا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے یہ دعا اللہ نے ہماری امت کے لیے رکھ لی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بہترین بادشاہت اور بے شمار طاقت عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ تھے تو انسان ہی۔ موت ہر انسان کو پہنچ کر رہتی ہے۔ انسان جتنی بھی قدرت حاصل کر لے، جتنا بھی غلبہ لے، جتنی بھی عظمت حاصل کر لے، لیکن موت سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت سے بھی لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں لوگ جنات کے فتنے میں مبتلا تھے۔ کالا جادو عام تھا۔ لوگ سوچتے تھے کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے بتائیں کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو سختی سے کام پر لگایا اور وہ آپ کے سامنے کام کرنے لگ گئے۔ آپ ان کی نگرانی کرتے رہتے۔ جناتوں کے دلوں میں سلیمان علیہ السلام کا بہت خوف تھا، کیونکہ سستی کرنے پر آپ انہیں سخت سزا دیتے تھے۔ آپ کھڑے ہو کر ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ ایسے میں آپ نے اپنا عصا پکڑا اور اس پر اپنی ہتھیلیاں ٹکا دی، پھر ہتھیلیوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ اس طرح ان کی نگرانی کرتے رہے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی۔ سلیمان علیہ السلام کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ ادھر جن مسلسل کام کرتے رہے۔ وہ یہی خیال کر رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا خلیفہ آیا تو وہ جان گیا کہ آپ انتقال کر گئے ہیں، لیکن اس نے بھی جنات پر یہ بات ظاہر نہیں کی۔ اس طرح 2 سال گزر گئے۔ جنات اس قدر سخت نگرانی پر حیران تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ 2 سال سے سلیمان علیہ السلام نے حرکت تک نہیں کی، پلک تک نہیں جھپکائی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے عصا پر دیمک لگ گئی۔ وہ اندر ہی اندر اس لکڑی کو کھوکھلا کرتی رہی۔ آخر وہ لاٹھی ٹوٹ گئی۔ سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ اس وقت جنات کو پتا چلا کہ ان کی وفات ہوئے تو عرصہ گزر چکا ہے۔ تب سلیمان علیہ السلام کی ساری قوم کو پتا چل گیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے، بلکہ جن تو انسانوں سے کم عقل رکھتے ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو اسی وقت جنات جان گئے کہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ اس طرح اللہ نے لوگوں کو سمجھایا کہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ سے اوپر نہیں ہو سکتے، اور اسی کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو کوئی بھی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے گا
وہ صرف اور صرف ذلیل و خوار ہوگا۔ ہمیں یہ بھی سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دل کھول کر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ایک ایسی بادشاہت مانگی جو کسی کے پاس نہ ہو، اور اللہ نے یہ دعا قبول بھی کر لی۔ ممکن اور ناممکن ہمارے دماغ کی حدود ہیں، اللہ کے لیے سب ممکن ہے، اس لیے اللہ سے خوب دعائیں مانگا کریں۔